کی نعمت کا انکار تو ہدایت کا انکار کر دینا ہے اور اچھی بات کو رد کر دینا ہے اور ایک بات کو پس پش ڈال دینا ہے اور اللہ کی باتیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے کسی اور کی باتوں میں مصروف ہونا، یہ تو کھلا انکار ہے۔ لیکن اللہ کی نعمت کو ہم بدلتے کیسے ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، بدلو، تبدیل کر دیا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے انعام کو، کفرن، ناشکری سے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ ناشکری اور یہ انکار جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَحَلُّوا، حلو کا لفظ جو ہے یہ ہا لام لام، حلل، حل ہو جانا، مکس ہو جانا، تحلیل ہو جانا، ٹھیک ہے جی، ڈیزولو ہو جانا، ایک دو چیزوں کا ایسے مل جانا کہ پھر ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ بڑا زبردست لفظ ہے یہ، اور یہاں پہ آپ نے اس پہ بہت غور کرنا ہے، اور ذہن میں آپ ایک پانی کا گلاس رکھیں جس میں آپ نے 2 قطرے سیاہی ڈال دی ہے، اور آپ اس سیاہی کو اس پانی میں حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ڈیزولو ہونا ہے، سولوشن بننا ہے، جو پروسیس حلو کے لفظ سے اللہ تعالیٰ ویژولائز کروا رہا ہے اپنے بندے کو۔ وحلو، اور انہوں نے حل کر دیا، انہوں نے تحلیل کر دیا، انہوں نے مکس کر دیا، انہوں نے جا اتارا۔ ایک اصطلاحی مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ وہاں انہوں نے لینڈنگ کر دی، وہاں وہ پڑ گئے وہاں پر۔ قومہم، اپنی قوم کو۔ اب یہ ایک بندہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسا کیا؟ وہ کچھ بندے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، بدلو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ اور وہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے جس سے ہم اللہ کی نعمت کو بدلتے ہیں جی، اس میں غور نہیں کرتے، اس میں فکر نہیں کرتے، اس کے سورس کو نہیں سوچتے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا نیچر ہے اس نعمت کی۔ اس کے بعد ہم اس کا وہ استعمال نہیں کرتے جو ان اصولوں کے مطابق ہے جو ہمارا خالق اور اس نعمت کا خالق ہمیں سکھا چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کوئی عملی نمونہ نہیں پیش کرتے، نعمت لے لے کے پھول جاتے ہیں، کھا کھا کے ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر اور دل کے مریض بن جاتے ہیں کھا کھا کے، لیکن اپنے سامنے والوں کو، اپنے پیاروں کو کوئی عملی نمونہ نہیں دیتے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ تو جنہوں نے نعمت بدلی اللہ کی، انہوں نے مکس کر دیا، انہوں نے اپنی کیا کیا، قومہم، اپنی پوری قوم کو، کیونکہ اللہ کی نعمت کا انکار ایک بڑا واشگاف ایکشن ہے۔ اور بہت سے لوگ کہیں گے جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ حق کا انکار کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک امر ہے، بہت خطرناک بات ہے یہ، اور بہت سے لوگ اس غلط مثال سے بہت سی غلط باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر اس چیز کو سروائیو کرنے دیا جائے معاشرے میں، جیسے آپ اپنے معاشرے میں لوگوں کا مال کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، پیسے کے ساتھ، پیسہ اب نعمت نہیں رہا، یہ سب سے بڑی زحمت ہے۔ اس کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں اور اس کی جو ریگولیشن ہے، اور ہم جی بلیک لسٹ میں چلے گئے ہیں اور ہم گرے لسٹ میں چلے گئے ہیں، اور ہمارے بینک بھی چوری کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی چوری کر رہے ہیں، اور ہم بے نامی اکاؤنٹس بنا رہے ہیں۔ آپ سوچیں پیسہ کتنا بڑا عذاب بن گیا ہے۔ وہ پیسہ جو ہماری زندگی کی جائز ضروریات خریدنے کے لیے تھا، آج ہم نے اسے کیا بنا دیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کیا ہے۔ پیسہ وہی پیسہ ہے، وہی کرنسی ہے، وہی سونا ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن اس کا جو جال ہے، اس میں ہمارا پورا معاشرہ، پوری انسانیت آج اس میں پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے وہ بیسک اصول پھینک دیے ہیں جو پیسے کو گورن کرتے ہیں۔ سود نہیں کھانا، کیسے استعمال کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، وہ سارے اصول ہم پھینک چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کیا، انہوں نے وہاں اس کو مکس کر دیا، دار البوار، ایک تباہی کے گھر میں۔ تو دیکھیں ایک طرف ہے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو تبدیل کیا تو وہ قوم جو ہے وہ تباہی کے گھر میں جا پڑی، جو کیا ہے، جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے،
دنیا میں تو جو انہوں نے گند گھولا ہے اس میں تو یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ جہنم میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور یہ بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، بڑا برا مقام ہے، یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ دیا کہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی نعمت کو بدلنا کیا ہوتا ہے۔ صبح اللہ کی ایک نعمت ہے، صبح سویرے آنکھ کھلتی ہے انسان کی، جب سورج چڑھتا ہے تو انسان کے جسم کو اندازہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک گھڑی لگی ہوئی ہے جس کو ڈائورنل ردم کہتے ہیں، اور ڈائورنل ردم جو ہے یہ سورج کے چڑھتے ہی فجر کے وقت ہمارا جسم جاگ جاتا ہے، ہماری آنکھیں، اس میں دیکھنے کی صلاحیت، وہ جو انزائمز ہیں ہمارے معدے میں تیزابیت پیدا کرنے والے انزائمز ہیں، ہماری مسلز میں کیلشیم کو اندر باہر کرنے والے سسٹمز ہیں، وہ سارے جاگ جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ہم آنکھیں موند کے اور پردے کھینچ کے پڑے بھی رہیں اور ہم وہاں سوتے رہیں، کیونکہ ہم رات کو شاید 2-3 بجے سوئے تھے اپنی خرمستیوں کی وجہ سے یا اپنی مجبوریوں مصروفیتوں کی وجہ سے، ہم صبح کی نماز کے لیے نہیں جاگتے، ہاتھ منہ نہیں دھوتے، سنت کے مطابق پانی نہیں پیتے، شہد نہیں کھاتے، ایک کھجور نہیں کھاتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ اسی لیے کہ انسان کا جسم ایک خاص وقت پہ جاگ جاتا ہے، اور اگر وہ پڑا رہے، معدے میں کچھ نہ ڈالے، پانی نہ پیے، گردوں کو پانی نہ دے، تو اس کا جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف صبح اٹھنے کے جو فوائد ہیں وہ اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو آج کا شاید درس 4 گھنٹے کا بن جائے گا، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں السر بن گئے ہیں، ہمارے معدے ٹھیک کام نہیں کرتے، ہمیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، ہمیں شوگر ہو گیا ہے، ہمارے سر میں درد رہتا ہے، ہماری نظر کم ہو گئی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم اللہ کی جو نعمت ہے ہمارے پاس، یہ جسم، اور جو ہمیں اللہ نے ایک نیا دن دیا ہے جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہمارا جسم یہ نعمت ہم سے جو ڈیمانڈ کرتی ہے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں پورا کر رہے تو پھر ہمیں شکایت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوموں کو ایک تباہی کے گھر میں ڈال دیا۔ آپ نے ایسے گھرانے دیکھے ہوں گے جہاں دن گئے تک 12-1 بجے تک سونے کا رواج ہے۔ کبھی ان گھرانوں کو قریب سے دیکھیں، کبھی جا کے ان کے حالات پوچھیں، اور کبھی یہ سوچیں کہ یہ ایسے کیوں ہیں۔